السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فاصل صاحب، کیا حال چال ہے؟ آپ کی بات یہ درست ہے کہ جو بھی کسی مذہب پر قائم ہے اور کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اسی امید پر رکھتا ہے کہ میرے پاس حق ہے اور اس سے میری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، بودھ ہو، یہودی ہو، مسیحی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، کسی بھی آرگنائز ریلیجن سے تعلق نہ رکھے، اس کے ذہن میں یا تصور میں جو آخرت کی شکل ہے اس میں بھلائی چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتا ہے اپنے لیے اور کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا ہے دوسرے پر تنقید کرنے کے لیے۔ یہ تو بات درست ہے، اور یہ بھی میں یہ مانتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یا ایشور یا جو بھی اس کا نام لے لیں، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی جزا سزا کا مالک ہے، یا کوئی بھی اسپرچول سسٹم ہے۔ اس طرح یہ کہنا کہ فلاں کی سالویشن ہو جائے گی، فلاں کو نجات مل جائے گی، فلاں کو نہیں ملے گی، یہ کوئی نہ تو یہ سائنسی سبجیکٹ ہے، نہ حسابی ہے کہ کیلکولیٹ کر کے کہا جائے کہ فلاں جنت میں چلا جائے گا، فلاں جہنم میں چلا جائے گا، اس کی موکشا ہو جائے گی، وہ یہ اواگان کے سلسلے سے ری انکارنیشن کے چکر سے نجات پا جائے گا اور اسے شانتی مل جائے گی۔ یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل ذوقی باتیں ہیں، جن کا آپ جتنی مرضی بحث کرتے جائیں تو یہ کوئی چیز ویریفائیبل نہیں ہوتی۔ چیزیں یہ ذوق کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین، چاہے آپ بت پر کرتے ہیں، چاہے آپ ایشور پر کرتے ہیں، اللہ پر کرتے ہیں، جیزس پر کرتے ہیں، بدھا پر کرتے ہیں، کسی پر بھی کرتے ہیں، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ویریفائیبل ہوتی ہیں، جو چیک کی جا سکتی ہیں۔ 2+2 کیا ہوتا ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ A+B کا اسکوئر کس کے برابر ہوتا ہے یہ ویریفائڈ ہے، ویل کیلکولیٹڈ ہے کہ A² + B² + 2AB۔ بائنامل تھیورم لگانا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے۔ ساری چیزیں ایک ہی کھو کھاتے میں ڈال کے تو آپ اس سے گفتگو کا معیار نہیں بلند کر سکتے۔ جو ویریفائیبل فیکٹس ہوتے ہیں وہ ویریفائیبل فیکٹس ہوتے ہیں اور ان کو سٹریٹ فارورڈ ہی جواب دینا چاہیے۔ خاکسار نے نہایت ادب کے ساتھ امیر فیصل صاحب آپ کے توسط سے اصلاح پسند جماعت سے پوچھا کہ کوئی ایسی مثال آپ کو ملتی ہے کہ کسی مامور من اللہ نے آج تک کسی فاسق یا کاذب کی بیعت کی ہو، روحانی بیعت کی ہو اور اسے اپنا روحانی پیشوا مانا ہو، آقا تسلیم کیا ہو، دینی معاملات میں، مذہبی معاملات میں، روحانی معاملات میں، اور اپنے آپ کو اس کا غلام قرار دیا ہو؟ اور میں نے آپ سے پھر ریکویسٹ کی تھی کہ نہایت ادب سے نہایت مختصر سا جواب چاہیے اپنی معلومات کے لیے۔ اگر اس میں کچھ گہرائی پائی جاتی ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے قدیر بھائی کو، تو اس کا جواب نہ دیں، کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا۔ یا اگر وہ ضروری سمجھتے ہیں تو اپنے امیر صاحب سے مشورہ کر لیں، امیر محترم جناب طارق چوہان صاحب سے۔ اگر انہیں نہیں پتا تو اپنے سقراط اعظم علیہ السلام سے پتہ کر لیں۔ جو انہوں نے جواب دیا ہے امیر فیصل صاحب، اس میں کیا ہے؟ کیا اس میں سنجیدگی پائی جاتی ہے؟ نمبر 1، مجھے طعن و تشنیع کیا گیا
تم نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہاں پہ قرآن فہمی کا مقابلہ ہو رہا ہے قدیر بھائی، علم ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ اس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس 5 کلو علم ہے اور میرے پاس کتنا علم ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے آپ نے، میں نے 10 کلومیٹر تاریخ کا مطالعہ کیا، آپ نے کتنا کیا ہے؟ میں نے انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور ڈائریکٹ اس لیے بھی نہیں کیا کہ یہ نہ کہیں کہ اس کا دیکھیں جی لب و لہجہ اچھا نہیں تھا، اس کا الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا، اگر یہ ہم سے اس طرح پوچھتا تو ہم ہو سکتا ہے اس کو اس طرح جواب دے دیتے۔ او بھائی کدھر ڈڈوانو ہوتے؟ سیدھا سیدھا بتائیں اگر کوئی مثال ہے، جو کہ نہیں ملے گی آپ کو، میرا یہ حسن ظن ہے، اگر مل گئی تو میں درست کر لوں گا اپنا، کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، لیکن گفتگو کر کے ہو سکتا ہے وہ میری معلومات میں اضافہ کر دیں، لیکن وہ ہچکچا رہے ہیں اور غلط مثالیں دے کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی ہے شاباش بھائی، ان کے کب بیعت کی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی؟ کب بیعت کی یوسف علیہ السلام نے دوسروں کی؟ کب کہا کہ میں آپ کا روحانی غلام ہوں؟ کوئی ہے بات کرنے والی؟ اب ایک بندے کو وہ کنویں میں ڈال جاتے ہیں، اس کے بھائی اللہ کے نبی کو، وہ مجبور اس کو غلام بنا کے آگے بیچا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہونا اور خود بلا جبر و اکراہ کسی فاسق اور کاذب کو، جسے وہ کہہ رہے ہیں، اس کی بیعت کرنا، یہ ایک بات ہے، اس کو دانش مندی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ خاکسار کو ٹانٹ کی جا رہی ہے۔ بھائی صاحب اور جو سننے والے ہیں، میں ان کو نہایت ادب سے کہتا ہوں کہ اے مداری تیرے سب شعبدے ہم دیکھ چکے، اب تیرے پاس دکھانے کو رہا ہی کیا ہے؟ یہ جو آپ لب و لہجہ اور تان و تشنیع سے اور زومینی باتوں کر کے آپ کوئی رنگ جمانا چاہتے ہیں، تو قدیر بھائی اور اصلاح پسندو، یہ توتیا من موتیا تو ایس باغ نہ آیا، ایس باغ دے مالی ڈاڈے۔ میں اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ بعض دفعہ بعض نادان احمق کسی کے نرم الفاظ اور شستہ زبان کو اس کی کمزوری سمجھنے کی حماقت کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنے جب کیمپ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پیپ زدہ پھوڑے ہی نظر آتے ہیں ان کو۔ وما علینا الا البلاغ۔